اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وصحبہ اجمعین. قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواہ مسلم. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق ہے کہ ہم سب مکتب جالیات حفظ الباطن کے برانچ سنائیہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں دینی باتوں کو سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کی توفیق ہے. اس پر ہم جتنا اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے کم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو شرف قبولیت بخشے، اور جو کچھ ہم اس طرح کی دینی مجلسوں میں سنتے ہیں سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. آج کی اس مبارک مجلس میں جیسا کہ ہم نے اعلان کیا ہے، وہ ایک بری خصلت، یہ ایک بری عادت جس کا ہم لوگ اکثر شکار ہوا کرتے ہیں، حسد. اس کے تعلق سے انشاءاللہ حسد اور اس کا علاج، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے تفصیلاً رکھی جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت نے ہمارے لیے زندگی کے تمام امور میں رہنمائی فرمائی ہے.
ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام چیزوں کے تعلق سے واضح طور پر بتا دیا ہے جو اعمال یا جو چیزیں ہمیں جنت سے قریب کر سکتی ہے یا ہمیں جنت میں داخلہ دلا سکتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دور رہنے کی ترغیب دلائی ہے، جو چیزیں ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی خسارہ کی باعث بن سکتی ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک حسد ہے۔ یہ حسد وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت، عداوت اور بغض اور کینہ اور کپٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ غرضے کی یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور یہ چیز ابھی نہیں بلکہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، اور یہی نہیں بلکہ سب سے پہلی نافرمانی جو اللہ رب العالمین کی گئی ہے وہ حسد ہی کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے حسد کی وجہ سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے جو خون بہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان اختلافات ہوئے، قابیل نے حابیل کا قتل کیا، وہ بھی حسد کی بنیادی پر، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ حابیل کی قربانی اللہ رب العالمین نے جو قبول کر لیا، اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ اختلاف پیدا ہوا اور قابیل نے حابیل کو کیا ہے قتل کر دیا، یہ بھی حسد کی وجہ سے۔ اسی طرح سے ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ان کی دعوت بالکل واضح تھی، باوجود کہ ان تمام چیزوں کے باوجود یہود و نصارہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ابھی عزیزم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کہ یہود و نصارہ یا اہل کتاب نے، ان میں سے اکثر لوگوں نے یہ تمنا کی، چاہا کہ تمہیں ایمان کے بعد کیا ہے ایمان سے لوٹا دے، پھیر دے، مرتد بنا دے۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کی حسد کی وجہ سے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور جو دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یہ بات بالکل واضح تھی، باوجود اس کے یہود و نصارہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کیا ٹھکرا دیا، اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو حسد بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑی برائی ہے اور بہت ہی بری خصلت ہے۔ آئیے ہم حسد کے تعلق سے چند نقاط اور چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ حسد کہتے کس کو ہے؟ حسد کہتے کس کی؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں کہ محسود سے نعمت کی زوال کی تمنا کی جائے، جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ حاسد اس محسود سے جن نعمتوں کے اندر محسود رہتا ہے، جن نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، جو نعمتیں اور جو فضل اللہ رب العالمین نے اس شخص پر کی ہے، حاسد
یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ نعمتیں کیا ہے اس شخص سے چھن جائے، اس سے کیا ہے چھن جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اللہ رب العالمین نے اس کو حسن و جمال دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو مال و دولت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو شہرت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی خاص فضل سے اس کو نوازا ہے۔ حاسد یہ حسد کرتا ہے کہ وہ چیزیں اس سے کیا ہے چھن جائے، گرچہ وہ چیزیں اس کو حاصل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ حسد کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف ہے۔ حسد کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ محسود سے مطلقاً حاسد یہ حسد کرتا ہے کہ یہ نعمت اس کی کیا ہے ختم ہو جائے، ناپسند کرتا ہے، اور یہ کیا حرام ہے۔ ایک دوسری قسم ہے حسد کی جس کو ہم اردو زبان میں رشک کہتے ہیں، رشک کرنا، اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں غبطہ۔ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان کسی شخص کے اندر کوئی فضل دیکھتا ہے، کوئی اچھائی دیکھتا ہے، تو وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ فضل اور وہ اچھائی مجھے بھی حاصل ہو جائے، لیکن اس کی زوال کی تمنا نہیں کرتا، وہ اس کی زوال کی تمنا نہیں کرتا۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے کسی کو علم و فضل سے نوازا ہے، کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، کسی کو خوبصورتی سے نوازا ہے، اب وہ اس چیز کا خواہش مند ہے، تمنا تو کرتا ہے لیکن اس کی زوال کی کوشش نہیں کرتا یا اس کا خواہش مند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ دینی معاملے میں ہے تو مستحب ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی تمنا کرے کہ فلاں آدمی حافظ قرآن ہے، میں بھی حافظ قرآن ہو جاؤں، فلاں آدمی کے پاس اتنے بچے ہیں، سب کے سب علماء ہیں، میرے بچے بھی علماء اور حفاظ ہو جائیں، فلاں آدمی کے پاس اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا ہے، اللہ رب العالمین مجھے بھی مال و دولت دیتا، میں بھی اللہ کے راہ میں خوب لٹاتا، فلاں آدمی کو اللہ نے شہرت اور منصب دی ہے، مجھے بھی اللہ رب العالمین شہرت اور منصب عطا کرتا تو میں بھی جو ہے اس نعمت سے میں بھی نوازا جاؤں۔ اگر ایسی تمنا ہے، زوال کی تمنا نہیں کرتا، تو یہ کیا جائز ہے، دنیاوی معاملے میں کیا مباح ہے، اور دینی معاملے میں کیا مستحب ہے، یہ کیا ہے مستحب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر ایک آدمی پیسہ والا ہے، مال و دولت سے اس کو نوازا گیا ہے، لیکن وہ حرام چیزوں میں خرچ کرتا ہے، شہرت اور منصب ہے لیکن ظلم و تعدی کرتا ہے، اور آپ بھی ایسی تمنا کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے، ناجائز چیز کی تمنا آپ نہ کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مجموعی طور پہ حسد جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، اور جو مطلقاً جو حسد ناجائز اور حرام ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے آپ جو ہے زوال نعمت کی تمنا کریں، یہ حرام ہے، لیکن اگر آپ غبطہ اور رشک کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، اور خاص کر دینی معاملے میں، شرعی معاملے میں، اچھے معاملے میں یہ مستحب ہے۔ ایک آدمی نمازی ہے، ایک آدمی دیندار ہے، ایک آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، تو آپ کو بھی رشک کرنا چاہیے، اور آپ کو بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے یہ چیز عطا کر دے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد یہ حسد کے تعلق سے میں نے بولا کہ یہ حسد کرنا یہ کیا ہے حرام ہے، یہ کیا ہے حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت کو نازل کیا جس کو کہتے ہیں سورۃ الفلق، جیسا کہ میں نے ابھی اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد میں نے اس سورت کی تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ پڑھیے آپ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ حاسد کے حسد سے پناہ مانگیے اللہ رب العالمین کے ذریعہ۔ اس سے پتہ چلا حسد ایک کیا مبغوض اور گندی چیز ہے، اچھی خصلت نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالوں تک خدمت کی، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ اتنا عظیم اخلاق کے مالک تھے ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ راوی کہتے ہیں لا تباغضوا، آپس میں بغض و حسد مت کرو، انسانی فطرت ہے، چپلش ہو جاتی ہے، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے،
لیکن اس کو جو ہے انا کا مسئلہ نہیں بنانی چاہیے. اب اس کے خلاف آپ جو بغض و حسد کریں، کینہ کپٹ کریں، دشمنی کر لیں، اپنی زبان کو جو ہے غلط استعمال کریں، اس کے اندر جو محاسن اور اچھائیاں اس کو بھی آپ بھول جائیں. اگر اس نے آپ کے ساتھ اچھائیاں کی ہیں اس کو بھی آپ بھول جائیں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر، اور نہ بھی ہے پھر بھی اس پر تہمت بات کر جو ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں بغض کی وجہ سے. یہ کیا غلط ہے؟ آپس میں کیا ہے؟ بغض مت کرو. ایک مومن دوسرے مومن سے کیا ہے؟ نفرت اور بغض نہیں کرتا. ولا تحاسدوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے؟ حسد مت کرو. ولا تدابروا، اگر اختلافات ہو گئے، جھگڑے ہو گئے، تو ایسا نہیں کہ ایک دوسرے سے کیا ہے؟ پیٹ پھیر لو. اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے اور بھائی بن کر کیا زندگی گزارو آپس میں. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ کیا ہے؟ قطع کلامی کرے. یہ کیا ہے؟ اب ہم لوگ محاسبہ کریں ہمارے زندگی میں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، کینہ کپٹ بھی ہے، تکبر بھی ہے، اور جو ہے اگر کبھی لڑائی اور جھگڑا کی نوبت آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم سالوں سال دور تو دور اپنے بھائیوں سے بھی بات نہیں کرتے، اپنے بھائیوں سے. اور بہت سارے ایسے بدنصیب ہیں کہ اپنے والدین سے بھی نہیں بات کرتے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس سے بڑی حرمہ نصیبی اور بدنصیبی کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے تو توبہ کرے. تو یہ حسد کے حرام ہونے پر میں نے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے. اب آئیے وہ کیا اسباب ہے، کن وجوہات کی بنیاد پر جو ہے حسد پیدا ہوتا ہے، آدمی کیوں حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ چیزیں کیوں بیان کی جاتی ہے تاکہ آپ جو ہے اپنے دلوں کو صاف رکھیں، ان گندی خصلتوں سے کیا ہے آپ پاک صاف رہیں. ایک بات جو بالکل واضح ہے کہ حاسد کبھی بھی سکون اور اطمینان کی سانس نہیں لیتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسباب کیا ہیں؟ اسباب جاننی چاہیے. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آپس میں دشمنی، عداوت، بغض، کینہ. جیسا کہ میں بھی ہم نے بولا، اب کہ کوئی شخص ہے کل تک وہ آپ کو بہت ہی محبوب تھا، کسی وجہ سے آپ کی بات بگڑ گئی، اب آپ اس سے عداوت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، کینہ اور بغض کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہ تمنا کرنے لگتے ہیں کہ یہ جس نعمت میں پل رہا ہے، جس نعمت سے اللہ رب العالمین نے اس کو نوازا ہے، یہ نعمت اس سے چھن جائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ سارے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو پہلا سبب یہ ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ فلاں شخص جو ہے میرا مد مقابل ہو جائے. اگر میں علم میں بڑا ہوں تو وہ نہیں چاہتا کہ وہ بھی جو ہے میری طرح علم و فضل میں بڑا ہو جائے، مال و دولت میں بڑا ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اپنے مخاطب یا جو شخص اس قریبی ہوتا ہے، جس شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس سے کیا وہ حسد کرنے لگتا ہے. یہ بھی ایک سبب ہے. تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو سرداری، سیادت و قیادت کا طالب ہوتا ہے. ہر انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ جو ہے تھوڑا بڑا ہو، لوگ اس کو جانے اور سمجھے، سیادت و قیادت اس کے ہاتھ میں ہو، اور منصب کا کیا ہے متلاشی ہوتا ہے. لیکن اگر یہ چیز حد اعتدال سے نکل جاتی ہے اور جب وہ اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی مد مقابل ہو، اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے حسد کا شکار ہو جاتا ہے، حسد کا شکار ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے حسد کے اسباب میں سے یہ ہے کہ محسود کو اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں اور جن فضلوں سے نوازا ہے، یہ بھی ایک سبب ہے. بہت سارے لوگ چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے یہ شخص جو ہے اتنی ترقی کرے، اتنا مال و دولت کما لے، اچھا گھر بنا لے، اچھی گاڑی میں کیا ہے چلے. یہ بھی ایک کیا ہے سبب ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر دنیا سے جب زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، ہر چیز کو دنیا سمجھ لیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے فنا جانا ہے، فنا کے گھاٹ ہمیں اتار دیا جائے گا، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کیا ہے کھڑا کیا جائے گا، ہمیں قبر کے اندر جانا ہے. اگر یہ چیزیں بھول جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے حسد کا شکار ہو جاتا ہے. یہ حسد کے اسباب میں سے ہے. اسی طرح سے حسد کے اسباب میں سے کیا ہے؟ کبر و غرور، گھمنڈی. کبر و غرور، گھمنڈی. اسی طرح سے حسد کے اسباب میں سے یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک آدمی رہتا ہے،
لیکن وہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے. اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے لیکن وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے, لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا, لوگوں پر ناحق کیا ظلم کرتا ہے, جس کی وجہ سے بھی جو ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے. یہ محسود کے تعلق سے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بہت زیادہ احتکاک ہوتا ہے تو اس سے بھی جو ہے کبھی کبھی انسان جو ہے حسد کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ حسد کے اسباب میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ خود بھی جو ہے پوائنٹ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان وجوہات کی بنیاد پر جو ہے یہ حسد پیدا ہوتا ہے. اب جس شخص سے حسد کیا جائے اور وہ شخص جانتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے حسد کرتا ہے یا میری ترقی کو وہ شخص کیا نہیں چاہتا, اس کا موقف کیا ہونا چاہیے, اس شخص سے اس کا تعامل کیا ہونا چاہیے, اس کا معاملہ کیا ہونا چاہیے. آئیے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. سب سے پہلے محسود کو چاہیے جس سے حسد کیا جائے وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے, اس کے سامنے کیا گریہ وزاری کرے, اس کے دروازے کو کھٹائے اور بار بار توبہ کرے اللہ رب العالمین سے. ہو سکتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو اس کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. جب بھی ہم کسی مصیبت اور تکلیف میں کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنی چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے, ہم نے کوئی جو ہے حقوق کی حق تلفی ہم نے کی ہے, اللہ رب العالمین ہم سے ناراض تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے اس مصیبت میں کیا مبتلا کر دیا ہے. تو محسود کو بھی اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے اور تجدید توبہ کرنی چاہیے. توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے دشمنوں کو جو ہے اس پر مسلط کر دیا ہے. دوسری چیز اللہ پر بھروسہ, یہ بہت بڑی چیز ہے. جب آپ اللہ پر بھروسہ کر لیں گے, آپ کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر بہت ہی قوی بھروسہ ہو جائے گا, تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو آپ کو کچھ کر سکے, ہے کہ نہیں. اور اسی طرح سے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھائے ہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق, اس طرح کی جو دعائیں ہیں, یا معوذتین ہیں, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, ان کا ورد کرنی چاہیے. یا جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جو اوراد ثابت ہے, قرآن کی تلاوت, ذکر و اذکار, اور کیا ہے اللہ رب العالمین کی یاد, اللہ رب العالمین سے پناہ, شیطانوں سے پناہ. جب یہ ساری چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ حاسد آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو استعاذہ دعا. اسی طرح سے اگر کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پہ ظلم و تعدی کریں, اس کے ساتھ بھی آپ عدل و انصاف کریں. اسلام نے ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی جو ہے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. آج اگر کوئی شخص میرا دشمن ہو جاتا ہے, کسی وجہ سے دشمن ہو جاتا ہے, تو ہم جو اس کے سارے محاسن کو بھول جاتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو تکلیف پہنچائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے, اسلام یہ نہیں سکھاتا, بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے برتاؤ کو مظاہرہ کریں, احسان کریں, تاکہ وہ جو ہے آپ کے اخلاق کا گروی نہ ہو کر جو شخص کل تک آپ کا حاسد تھا وہ آپ کا خیر خواہ بن جائے. ایسا کوئی ہے جو اس زمانے میں کرتا ہو؟ بہت کم لوگ ہیں. لیکن یہ ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آپ دیکھ لیجئے, آپ کی سیرت طیبہ کو آپ پڑھ لیجئے. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے, ایسے لوگوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. وہ بڑھیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کوڑا پھینکا کرتی تھی, جب وہ بیمار ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں. اور اس اخلاق سے, اس اعلیٰ اخلاق سے وہ بڑھیا متاثر ہو کے دار اسلام میں داخل ہو جاتی. میرے بھائیوں, ہے کوئی آج کے زمانے میں؟ یہ تو دور کی باتوں کو چھوڑ دیجئے, ہم آپس میں اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, کیا اپنے بھائیوں اور اپنے عزیز و اقربا میں بھی یہ اخلاق نہیں دکھا پاتے. مسلمانوں کی بات تو دور کی بات ہے. اسی طرح سے رقیہ, جو اللہ کے رسول نے جو دعائیں سکھائی اس کو پڑھے. اور جو نعمتیں ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی حسد کرتا ہے آپ اس کو بتایا جا کے, ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے سورہ یوسف. سورہ یوسف ہے نا, سورہ یوسف آپ لوگوں نے پڑھا ہے. اس سورہ یوسف کو پڑھنی چاہیے. پورا کا پوری کی پوری سورت جو ہے
حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے ارد گرد کیا ہے؟ گھومتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو بلا کی خوبصورتی عطا کی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے بھائی جو ہے کیا ہے؟ حسد کے شکار ہو گئے، اور انہوں نے اسی حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا ہے؟ کنویں کے اندر ڈال دیا۔ ہاں، ایک قوم نے ان کو خریدا اور اس کے بعد پھر وہ غلامی کی زندگی انہوں نے گزاری، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اعلیٰ مرتبہ دیا، عزیز مصر بنے۔ پھر وہی بھائی جن لوگوں نے ان کے خلاف سازش رچی تھی، یہی لوگ جو ہے مسکینیت اور محتاجگی کا شکار ہو کے ان کے ہاں جاتے ہیں اور غلہ لینے کے لیے۔ اور پھر جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 11 کوكبہ جو ہے وہ الشمس والقمر جو والی آیت ہے وہ تعبیر ثابت ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے سجدہ کیا، سجدہ شکر بجا لایا، اور ان لوگوں نے اپنے کام پر کیا؟ افسوس کیا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ حسد کی بنیاد پر ہوا۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت آپ کو، جس نعمت سے آپ کو نوازا ہے، اور آپ جو ہر ایک کو جو ہے بتاتے رہو، ڈھنڈورا پیٹتے رہو، ایسا ضرورت نہیں۔ آپ نے موبائل خریدا، اب میں نے جو ہے یہ نوٹ 4 خریدا ہے یا بہت ہی مہنگا موبائل خریدا ہے، اب اس کی قیمت بھی بتاؤ، اس کو لوگوں کو دکھاؤ، بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے گاڑی خریدا، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جس شخص کے بارے میں جانتے ہو کہ میرا خیر خواہ ہے، ماشاءاللہ، وہ شخص اس طرح کا نہیں ہے، آپ ان کو بتائیے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ انسان کو اس چیز سے کیا ہے؟ بچنی چاہیے۔ ایک چیز، اگر کوئی آدمی حسد کا شکار ہو گیا ہے تو وہ کیسے علاج کرے؟ وہ کیا ہے؟ کیسے علاج کرے؟ تو وہی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اب اللہ رب العالمین سے پناہ مانگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، معوذتین زیادہ زیادہ پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرے، اچھے کام کرے، صدقات و خیرات کرے۔ اور جو میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو بہت پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جبرائیل امین نے رقیہ کیا تھا، دعا کی تھی، جو جس کو پڑھ کے پھونکا تھا، وہ دعا ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تو یہ چیز ہے، اس طرح کی دعاؤں کو پڑھنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، حسد ایک بہت بڑی بیماری اور برائی ہے۔ ہمیں کیا ہے؟ اس طرح کی بیماری اور اس طرح کی خصلت سے کیا ہے؟ ہمیں اپنا آپ کو کیا ہے؟ محفوظ رکھنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ قناعت پسند ہونی چاہیے۔ اللہ نے جس نعمت سے ہمیں نوازا ہے اس کا کیا ہے؟ شکر ادا کرنی چاہیے، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین حکیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو جو دیا ہے وہ اس کے مطابق دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کیا ہے؟ نوازتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا فضل اسی سے مانگنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا فضل اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو آپ اس سے کیا حسد کریں، اور ہمیشہ کیا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، اس وقت مجھے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بہت عظیم حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، خبردار کر کے فرمائے، الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ یہ دل آپ اندازہ کیجئے، کسی کے خلاف اگر آپ کے دل کے اندر بغض ہے تو آپ اس کے لیے بہت ساری مصیبتیں کھڑی کرنے کی آپ جو ہے ٹھان لیتے ہیں، لیکن اگر اس سے محبت ہے تو اس کی برائیاں بھی آپ کو کیا ہے؟ اچھی لگتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ محبوب کی برائیاں بھی جو ہے آپ کو محاسن اور اچھے لگیں گے۔ تو بہرحال اپنے دل کو آپ صاف کرو، ہمیشہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو جو ہے مومنوں اور مسلمانوں اور بھائیوں کے تعلق سے میرے دل کو نرم کر دے، کسی کے خلاف میرے دل کے اندر بغض و حسد نہ ہو۔ اور جب آپ کا دل صاف ہو جائے گا تو واقعی آپ اس دنیا کے اندر کیا راحت اور سکون اور اطمینان محسوس کرو گے۔ تھوڑی چیزیں ہوگی، آپ کی کمائی تھوڑی ہوگی، آپ جو ہے لینڈ کروزر میں نہیں بلکہ سائیکل ہی پر آپ چل رہے ہوگے، لیکن وہ شخص جس کے دل کے اندر حسد اور بغض ہے، جس کا دل جو ہے سیاہ ہے اور آپ کا دل صاف ہے، سائیکل پر چلتے ہوئے آپ اطمینان محسوس کرو گے۔ وہ لینڈ کروزر والا اطمینان و سکون کیا ہے؟ محسوس نہیں کرتا میرے بھائی۔ تو ہمیشہ جو ہے قناعت، صبر
اور یہ اچھی عادتیں اور اچھی خصلتیں اپنے اندر پیش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ علیہ، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، بقدر ضرورت اسے رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ قناعت سمجھا نا، بہت بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی جو حل میں مزید کتنے پیسے آ جائے، بینک بیلنس ہو جائے، گاڑی ہو جائے اور ساری چیز ہو جائے، پھر بھی وہ خوش نہیں رہتا ہے، پھر بھی جو لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے اور حرام خوری کرتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے حلال رزق کماتا ہے، ہاں، اور اسی پہ وہ قناعت کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دیکھیے گا اس کی زندگی کے اندر برکت بھی ہوگی، اس کے بچے بھی اچھے ہوں گے، اس کی زندگی جو ہے خوشحالی میں گزرتی ہے، ٹینشن نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی جو ہے اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا، انتحار نہیں ہوتا، اس کا خودکشی نہیں کرتا۔ وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ ہم نے بہت کم مولویوں کو دیکھا ہے کہ وہ خودکشی کر رہا ہوتا ہے۔ مولوی یا علماء کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی کم، یہ نادر واقع ہوگا کہ کوئی عالم یا کوئی مولوی جو خودکشی کرتا ہے، جب اس کی تنخواہ کتنی ہوتی بیچاروں کی، مسکینوں کی۔ لیکن ایک آدمی ملینئر ہے، ہاں، اربوں کا مالک ہے، پتہ چلا اخبار اٹھائیں گے فلاں شخص اربوں کا مالک ہوتے اس نے کیا ہے اپنے آپ کو گردن میں جو ہے پھندا لگا لیا اور اپنی زندگی کو ختم کر دیا۔ نعوذ باللہ، حرام موت ہو گئی، نعوذ باللہ، حرام، ہمیں اس حرام موت سے بچنی چاہیے۔ اور آج کل ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے، بہت سارے ہندوستانی اور پاکستانی بھائیوں کے تعلق سے سنا ہے کہ وہ لوگ انتحار کرتے، خودکشی کرتے۔ خودکشی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے میرے بھائیوں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی تکلیف آئے، جتنی بھی پریشانی آئے، ایک مومن کیا صبر کرتا ہے، اس پر بھی آپ کو اجر ہے، اور اگر خوشی آئے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو تو اس پر بھی آپ کو کیا ہے؟ اجر ملے گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ وہ یہ ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ابھی انس بن مالک کے بارے میں نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ ہم مسجد نبوی میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دروازے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ کیا فرمایا؟ اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ یہ صحیح روایت ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، یہ بزرگوں کی قصہ کا، نبی کا فرمان ہے، صحیح روایت ہے، ٹھیک ہے۔ ارشاد، اس دروازے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص داخل ہوگا تو ایک انصاری صحابی داخل ہوا، اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور ہاتھ میں جوتے اٹھائے رکھے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ کیا کیا؟ سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس دروازے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص داخل ہوگا تو پہلے دن والا شخص ہی آیا اور اسی کیفیت میں آیا کہ داڑھی سے وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے اور ہاتھ میں جوتے اٹھائے رکھے تھے۔ وہ سلام کہنے کے بعد بیٹھ گیا۔ تیسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا اور مذکورہ شخص ہی داخل ہوا، وہی شخص تیسرے روز بھی داخل ہوا۔ عبداللہ ابن عمر جانتے ہیں، بہت بڑے متبع رسول اور خلیفۃ المسلمین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلیفہ بنے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے بہت سارے فضائل ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں ضرور مذکورہ شخص کا عمل مشاہدہ کروں گا۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنتی قرار دے رہے ہیں؟ اس کو میں مشاہدہ کروں گا، دیکھوں گا کیا ہے۔ دیکھیے کتنی جستجو تھی جنت کی ان کو، صحابہ کرام کے اندر، ٹھیک ہے۔ شاید مجھے بھی وہ عمل کرنے کی توفیق مل جائے اور یہ فضیلت بھی حاصل کر لوں کہ 3 دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ یہ جنتی ہے، کیا وجہ ہے؟ عبداللہ ابن عمر اس کے پاس آ کر کہنے لگے، چچا جی، میرا اپنے والد محترم سے جھگڑا ہو گیا۔ کن سے جھگڑا ہو گیا؟ یعنی عمر بن خطاب سے جھگڑا ہو گیا ہے، اور میں نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں ان کے پاس نہیں رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ 3 راتیں آپ کے ہاں بسر کروں۔ آپ مجھے 3 راتیں اپنے ہاں بسر کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ مذکورہ شخص نے اجازت دے دی
اس شخص نے اجازت دے دی، کوئی بات نہیں، رہ سکتے آپ۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے اس کے پاس یا ان کے ہاں 3 راتیں بسر کی۔ کتنی راتیں؟ 3 راتیں بسر کی۔ اللہ کی قسم میں نے اسے زیادہ نوافل یا تلاوت کرتے نہیں دیکھا۔ ایسا نہیں کہ پوری رات وہ نماز پڑھ رہے تھے، بہت زیادہ تلاوت کر رہے تھے، لیکن جب بھی وہ کروٹ بدلتا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا۔ کیا کرتا؟ جب بھی رات کو کروٹ بدلتا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا۔ جب صبح کی اذان ہوتی تو اٹھ کر نماز صبح ادا کرتا۔ کیا مطلب؟ فجر کی نماز اس سے جو ہے چھوٹتی نہیں تھی، فجر کی نماز میں وہ کوتاہ نہیں تھے، فجر کی نماز ضرور پڑھتے تھے۔ 3 رات انہوں نے دیکھا۔ اللہ کو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اکثر لوگ ہم فجر کی نماز کے تعلق سے کوتاہ ہے، فجر کی نماز کیا نماز ہی نہیں پڑھتے، نام کے مسلمان ہیں، عبداللہ عبد الرحمن ہے، لیکن نماز کی اہمیت اسی وجہ سے ہمارے زندگی کے اندر مشاکل ہے، پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، ہمارے رزق کے اندر کیا برکت نہیں ہے، ہمیشہ ہم جو ہے ٹینشن کا شکار رہتے ہیں، یہ شکایت بھی کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، اللہ کو ہم نے بھلا دیا۔ بہرحال تو لیکن جب وہ بھی کیا کرتے تھے، کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے، جب صبح کی اذان ہوتی تو اٹھ کر نماز صبح ادا کرتے۔ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے کہا چچا جان خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میرے اور میرے والد گرامی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، میں نے بس آپ کے پاس رہنے کے لیے میں نے ایسا کہا، کوئی اختلاف نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کوئی اختلاف نہیں، میں آپ کے رہنے کے بعد ایک بہانہ میں نے ڈھونڈا ہے آپ کے عمل کو دیکھنے کے لیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے، جبکہ میں نے تو آپ میں کوئی زائد عمل نہیں دیکھا، عام چیز میں نے دیکھا جو عام مسلمان کرتے ہیں، صحابہ کرام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا بھتیجے میرا عمل وہی ہے جس کا تو نے مشاہدہ کیا ہے۔ جب میں واپس آنے لگا تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا، سنو بلا کر کہا میرا ایک اور عمل یہ بھی ہے، اس کو غور سے سنیں گے، میرا ایک اور عمل یہ بھی ہے کہ رات کو میں سونے لگتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ و بغض نہیں ہوتا، کسی مسلمان کے بارے میں کینہ و بغض نہیں ہوتا، اور میں مسلمانوں پر نعمت الہی دیکھ کر حسد نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن فرمانے لگے یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو اس مقام یعنی بشارت جنت تک پہنچایا ہے، اور ہم اس عمل سے عاجز ہیں، یہ خصلت ہمارے اندر نہیں پائی۔ دیکھیں عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں، کیا پتہ چلا اتنی عظیم چیز اور جنت کی بشارت ان کو کیسے ملی، کیوں ملی، کہ ان کا دل جب وہ سوتے تھے تو کسی کے تعلق سے ان کا دل گندا نہیں ہوتا تھا، صاف ستھرا، حسد سے پاک، کینہ و بغض سے پاک، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کی بشارت دی۔ چند صحابہ کرام ہیں جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور بعض صحابہ اور ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جو ہے مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر جو ہے جنت کی بشارت دیا، اور صحابہ ہیں جیسے عکاشہ ابن محسن اور اسی طرح سے جو یہ صحابی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ میرے بھائی اور عزیزو، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہماری یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، ہم مر جائیں گے، ہمیں جو ہے قبر کے اندر لے جا کے ڈال دیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا حساب ہوگا، ہماری زندگی کے ایک ایک دقیقہ اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کے تحت کل قیامت کے روز ہمارے سامنے ہماری زندگی کی کرتوت کو بالکل ہو بہو رکھ دیا جائے گا۔ میرے بھائیو عزیزو، ابھی بھی جو ہے ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں، اپنے غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر ہمیں کیا ہے توبہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا بنانا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا دروازہ توبہ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے، خاص کر وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہے، جو بدعات میں مبتلا ہے، جو صحیح دین پہ نہیں چلتے، مولویوں اور بزرگوں اور پیروں کے دین پہ چل رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ موت سے پہلے کیا ہے اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹا کر توبہ کر لے، اس لیے کہ آج عمل ہے، کل حساب ہوگا، کل عمل نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ آج آپ کو عمل کرنا ہے، کل حساب ہوگا لیکن عمل کی فرصت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے، اللہ ہمارے دلوں کو بغض و حسد، کینہ، کپٹ اور نفرتوں اور عداوتوں سے ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا
خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.